آپ کو اپڈیٹ کر دیں کہ PP52 کے انتخابی مرحلے میں PP52 میں ووٹوں کی گنتی کا عمل اب جاری ہے اور سیالکوٹ میں پولنگ اسٹیشن نمبر 46 گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گوئنکی کا حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ جو ہے وہ موصول ہو چکا ہے۔ اس کے تحت مسلم لیگ نون کی امیدوار ہنا ارشد 425 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں۔ اہم اپڈیٹ ہے جو سیالکوٹ سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار فاخر نشاط 105 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی امیدوار ہنا ارشد کو 425 یہاں سے ووٹ ملے ہیں، جبکہ 105 ووٹ لے کر PTI کی امیدوار جو ہیں یہاں پر دوسرے نمبر پر ہیں۔ اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے امیدوار راہیل کامران چیمہ 75 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر ہیں۔ پولنگ کا عمل آج صبح 8 بجے شروع ہوا جو بغیر کسی تعطل کے شام 5 بجے تک جاری رہا۔ سیالکوٹ سے اہم اپڈیٹ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال کے برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات رہے۔ اس حوالے سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی عدیل انور ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، مزید اپڈیٹ کریں گے۔ عدیل انور، اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی جو ہے وہ کافی سخت تھی آج، جس کی وجہ سے کوئی بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ جو ہے پیش نہیں آیا۔ پولنگ کا عمل جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے، جس کا پہلا جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہے وہ جو موصول ہو چکا ہے۔ سیالکوٹ میں جو پولنگ اسٹیشن نمبر 46 گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گوئیں کی تھا، اس کا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ جو ہے وہ پہلا موصول ہوا، جس میں مسلم لیگ نون کی جو امیدوار ہنا ارشد ہیں وہ 425 ووٹ لے کر پہلے نمبر پہ، جبکہ تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدوار فاخر نشاط ہیں وہ 105 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار جو راہیل کامران چیمہ وہ 75 ووٹ لے کے تیسرے نمبر پر ہیں۔ باقی بھی جو پولنگ اسٹیشن ہیں ان کا جو ہے وہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جو ہے وہ آنے شروع ہو گئے ہیں، وہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ جو ہے وہ اسے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اچھا عدیل انور، یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر مقامی طور پر رپورٹ کرتے ہیں، تو یہاں پر عوامی رجحان بتائیے گا کہ کس طرف دیکھا گیا، مسلم لیگ نون کی جانب یا دیگر پارٹیوں کی طرف؟ اگر رجحان کی بات کی جائے تو اس میں ہم نے جو پیپلز پارٹی جو بوتھ سے وہاں پہ تو بہت کم رش دیکھنے کو ملا، لیکن جو تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون ہے وہاں پہ کافی جوک در جوک جو ہے وہ لوگ آ رہے تھے۔ صبح کے وقت جب ہم نے دیکھا کہ صبح کے وقت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے جتنے بھی پولنگ بوتھ تھے وہاں پہ رش تھا، لیکن جو 12 بجے کے بعد جو ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے بوتھ پہ زیادہ رش ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، جبکہ ووٹنگ جو ہے وہ دونوں طرف سے تقریباً اگر کاؤنٹ کیا جائے تو تقریباً 60 سے 70% جو آج ووٹ ہے جو اس کا کاسٹ ہوا ہے۔ جی اچھا عدیل، یہ بھی بتائیے کہ یہ راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے یہ جو ہے وہ الزام عائد کیا تھا کہ وہاں پر کچھ مسائل ہیں، کسی پولنگ اسٹیشنز کا انہوں نے نام بھی لیا، تو وہاں پر کیا صورتحال رہی؟ اصل میں معاملہ وہاں پہ تھا کیا؟ نہیں، ایک ہی پولنگ اسٹیشن پہ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ یہ تو تھوڑی سی بد نظمی جو ہے وہ پیدا ہوئی، اور پریزائڈنگ افسر اور جو عملہ تھا وہاں پہ ان کے درمیان جو طلع کلامی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ الزامات کا سلسلہ تو پچھلے الیکشنز میں بھی ہوتا رہا ہے، لیکن ایسی کوئی بھی جو ناخوشگوار واقعہ وہ دیکھنے کو نہیں ملا، نہ ہی وہ ایسے شواہد جو ہمیں جب ہم وہاں پہ وزٹ کر رہے تھے ہمیں کوئی بھی ایسا چیز جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملی۔ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ پولنگ اسٹیشن پہ جو ہے وہ پولنگ کا جو تھا وہ بھی 30 منٹ کے لیے جو ہے وہ پولنگ بند کر دی گئی تھی، لیکن دوبارہ جو امن و امان کی صورتحال برقرار ہونے کے بعد جو ہے وہ ووٹنگ کا عمل جاری ہوا تھا، اور ووٹنگ جو ہے وہ اسموتھلی 5 بجے تک چلتی رہی۔ جی اچھا دل، یہ بتائیے گا کہ یہ وہی کوئی پولنگ اسٹیشن تھا جن 11 پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا تھا، انہی میں سے کوئی ایک پولنگ اسٹیشن تھا یہ؟ نہیں جی، یہ بھوپال والا کے قریب ایک پولنگ اسٹیشن تھا جہاں پہ یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی، لیکن جو 11 حساس الیکشن پولنگ اسٹیشن تھے ان پہ وہاں پہ کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہے وہ فی الحال تو پیش نہیں آیا۔ جی یقین، وہاں پر کوئی بھی ایسا جو ہے وہ ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ عدیل انور، آپ سیالکوٹ سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔